السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 91 مدینہ میں جہاد کی اجازت۔ سوال، دفاعی جہاد کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے دفاعی جہاد، تو کسے کہتے ہیں دفاعی جہاد؟ جواب، کافروں کی کوئی قوم اگر ابتداءً مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے تو مدافعت کے لیے، یعنی ان کو دور کرنے کے لیے، ان کو اپنے سے دفاع کرنے کے لیے اور اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان کے مقابلے کرنے کا نام دفاعی جہاد ہے، ان سے مقابلہ کرنے کا نام دفاعی جہاد ہے، یعنی اگر وہ ادھر سے ہی پہلے حملہ آور ہو جائے۔ سوال، اقدامی جہاد کسے کہتے ہیں؟ دوسرا جہاد ہے اقدامی جہاد، یعنی ادھر سے ہی آغاز کیا جائے۔ جواب، کفر کی قوت سے اگر اسلام اور مسلمانوں کی آزادی اور جان و مال کو خطرہ ہو، یعنی اگر کبھی کفر سے خطرہ محسوس ہو تو ایسی حالت میں اسلام حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی احتیاطی تدبیر کے طور پر، حفظ ما تقدم کے طور پر دشمنان اسلام پر جارحانہ حملہ اور اقدام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کون؟ اسلام اس وقت یہ حکم دیتا ہے کہ پہلے ہی آپ حملہ آور ہو جائے تاکہ مسلمان پہلے ہی محفوظ ہو جائے۔ اسے اقدامی جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ادھر سے ہی اقدام کیا جائے۔ سوال، جہاد کی غرض و غایت کیا ہے؟ یعنی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جواب، جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی حاکمیت، یعنی حکم صرف اللہ کے دین کا ہو، مسلمانوں کی عزت و سربلندی، باطل کی مغلوبیت، یعنی باطل مغلوب ہونا چاہیے، اسلامی سلطنت میں امن، حقیقی عدل و انصاف کا قیام اور بندگان خدا کو آزادی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرنے کا حق فراہم کرنا جہاد کی غرض و غایت ہے۔ تو یہ چیزیں جہاد کی غرض و غایت ہے۔ سوال، کیا اسلام غیر مسلموں اور اپنے دشمنوں کے وجود کو روئے زمین سے ختم کرنے کا درس دیتا ہے؟ جواب، نہیں، اسلام اپنے دشمنوں کے نفس و وجود کا دشمن نہیں، بلکہ ان کی ایسی شان و شوکت اور ایسی پالیسیوں کا دشمن ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرہ کا باعث ہو، یعنی اسلام ان پالیسیوں کا دشمن ہے جو پالیسیاں اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہو۔ سوال، کیا جہاد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے ہے؟ جواب، جہاد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی عزت اور اپنے متبعین کی حفاظت کے لیے ہے، یعنی جہاد اسلام کی عزت اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہے۔ صفحہ نمبر 92 یعنی 92، سرایا و غزوات۔ سرایا و غزوات نیچے آئے گا کس کو کہتے ہیں سرایا اور غزوات، یہاں سے بہت اہم سبق ہے، اسے غور سے سنا بھی جائے اور اسے اچھی طرح یاد بھی رکھا جائے۔ یہاں سے شروع ہوگا کہ کون کون سا غزوہ اور کون کون سا سریہ کب پیش آیا، کس سن میں پیش آیا، کس غزوے میں کون کون سی چیز پیش آئی، ان کو اچھی طرح یاد رکھا جائے۔ سرایا و غزوات۔ سوال، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی اسے غزوہ کہتے ہیں۔ سوال، غزوات کتنے ہیں؟ یعنی کتنے غزوات ہوئے کل؟ غزوات کتنے ہیں؟ جواب، راجح قول کے مطابق غزوات کی تعداد 27 ہے، یعنی راجح قول کے مطابق اس کا مطلب اس میں اختلاف ہے، مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں، لیکن راجح قول کیا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ کل 27 غزوات ہوئے ہیں۔ سوال، سریہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اوپر سرایا آیا تھا یہ اسی کی جمع ہے، سریہ کی جمع سرایا اور غزوہ کی جمع غزوات۔ سوال، سریہ کسے کہتے ہیں؟ سریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس جنگ میں صرف صحابہ نے شرکت کی ہو اسے سریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوال، سرایا کی تعداد بتائیں۔ جواب، 47 سرایا ہیں، یعنی 47۔ سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کا سب سے پہلا سریہ یہ ہے، سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں سے سریہ شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد غزوات آئیں گے۔ سوال، سب سے پہلے سریہ کا نام بتائیے۔ جواب، سب سے پہلے سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش آیا جو ہجرت سے 7 ماہ بعد، یعنی جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس ہجرت کے 7 مہینوں کے بعد یہ غزوہ پیش آیا۔
جو ہجرت سے 7 ماہ بعد، ماہ کے معنی مہینہ، رمضان المبارک سن 1 ہجری میں وقوع پذیر ہوا یعنی پیش آیا۔ اسے سریہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے، گویا کہ اس کے 2 نام ہیں۔ سب سے پہلا جو غزوہ پیش آیا اس کا نام کیا ہے؟ سریہ حمزہ اور سریہ سیف البحر۔ سوال، سریہ سیف البحر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، اس میں کل 30 مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ جواب، اس میں کل 30 مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو اس غزوے میں کل 30 مہاجرین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں تشریف لے گئے تھے۔ گویا کہ اس غزوے میں سربراہ کون تھے؟ سپہ سالار کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، دشمن کی طرف سے کل کتنے افراد تھے؟ دشمن کی طرف سے کل کتنے افراد تھے؟ جواب، ابو جہل کی سرکردگی میں کل 300 افراد پر مشتمل قافلہ تھا، یعنی دشمنوں کی تعداد کتنی تھی؟ 300، اور مسلمانوں کی تعداد 30۔ دشمنوں کا سربراہ ابو جہل، مسلمانوں کا سربراہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، جنگ کا انجام کیا ہوا؟ جواب، مجدی بن عمر نامی سردار نے درمیان میں پڑھ کر بچ بچاؤ کرا دیا، یوں دونوں فوجیں واپس ہو گئی۔ یعنی بیچ میں یہ مجدی بن عمر نامی سردار آ گئے اور انہوں نے بچ بچاؤ کرا دیا، دونوں فوجیں واپس ہو گئی، گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، ہجرت کے 8ویں مہینے میں کون سا سریہ پیش آیا؟ ہجرت کے 7 مہینوں کے بعد 8ویں مہینے میں یہ سریہ پیش آیا ہے۔ جواب، ہجرت کے 8 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں 60 مہاجرین کا قافلہ مقام رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ گویا کہ اس سریے کے جو سردار تھے، اس سریے کے جو سپہ سالار تھے، وہ کون تھے؟ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، دشمنوں کی فوج کتنی تھی؟ جواب، یہ قریش کا ایک قافلہ تھا جو تقریباً 200 سواروں پر مشتمل تھا، گویا کہ دشمنوں کی تعداد 200 تھی۔ سوال، کیا اس سریے میں جنگ کی نوبت آئی؟ جواب، اس جنگ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا، گویا کہ اسلام کا سب سے پہلا تیر کنہوں نے چلایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اسلام کا سب سے پہلا تیر کس سریے میں چلایا گیا؟ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اسلام کا سب سے پہلا تیر جس سریے میں چلایا گیا، اس سریے کے سربراہ اور سردار کون تھے؟ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ سوال، یہ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کب پیش آیا؟ جواب، ماہ ذی قعدہ کے مہینے میں۔ میں نے کل ہی کہا تھا کہ ان مہینوں کے نام یاد کر کے رکھ لیجئے، یہ بہت کام آئیں گے۔ ماہ ذی قعدہ سن 1 ہجری میں 20 مہاجرین کی پیادہ جمعیت کو لے کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مقام خرار کی طرف روانہ ہوئے۔ پیادہ یعنی پیدل۔ سوال، اس سریے اور مہم کا انجام کیا ہوا؟ جواب، دشمن کے جس قافلے کے تعاقب میں یہ حضرات گئے تھے وہ پہلے نکل چکا تھا، چنانچہ یہ حضرات مدینہ واپس آ گئے۔ تعاقب کا معنی پیچھا، یعنی دشمن کا جس قافلے کا پیچھا یہ کر رہے تھے، دشمن کے جس قافلے کا یہ پیچھا کر رہے تھے۔ غزوہ ابوا۔ سوال، سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کون سا ہے؟ جواب، سب سے پہلے غزوے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے غزوہ ابوا ہے۔ سب سے پہلے غزوے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے غزوہ ابوا ہے۔ ماہ سفر سن 2 ہجری میں 60 مہاجرین کے ساتھ آپ مقام ابوا کی طرف تشریف لے گئے۔ تو سب سے پہلے غزوے کا نام غزوہ ابوا۔ سب سے پہلے غزوے میں کتنے مہاجرین شریک ہوئے تھے؟ 60۔
اور کس سن میں پیش آیا؟ سن 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں کس مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں۔ سوال، اس جنگ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں اپنا جانشین کن کو مقرر فرمایا؟ آپ نے جھنڈا کن کے ہاتھ میں دیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا نائب کن کو مقرر کیا تھا اس وقت؟ جواب، اس غزوہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، جبکہ جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ گویا کہ غزوہ ابوا میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا، وہ اپنا جانشین اور نائب کن کو مقرر کیا تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، جنگ کا انجام کیا ہوا؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے جس قافلے کے تعاقب میں گئے تھے وہ نکل چکا تھا، اس لیے لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ وہاں قبیلہ بنو زمرہ نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ تو قبیلہ بنو زمرہ میں کس موقع پر جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا؟ غزوہ ابوا کے موقع پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ غزوہ بوات۔ سوال، غزوہ بوات کب رونما ہوا؟ یعنی یہ کب پیش آیا؟ جواب، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں یا ربیع الثانی سن 2 ہجری کو غزوہ بوات پیش آیا۔ تو سب سے پہلا غزوہ کس سن میں پیش آیا تھا؟ سن 2 ہجری میں، اس کا نام غزوہ ابوا جو یہاں پہ ہے، غزوہ ابوا۔ دوسرا غزوہ سن 2 ہجری میں ہی، غزوہ بوات۔ سوال، دشمنوں کی کل کتنی نفری تھی؟ یعنی کل کتنی تعداد تھی؟ جواب، قریش کے 200 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ 200 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ سوال، اس موقع پر آپ نے مدینہ میں اپنا نائب کس کو مقرر فرمایا؟ اس موقع پر آپ نے مدینہ میں اپنا نائب کس کو مقرر فرمایا؟ جواب، غزوہ بوات کے موقع پر آپ نے مدینہ میں حضرت صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو والی مقرر فرمایا۔ والی کا مطلب بھی ہے جانشین، جس کو ہم نائب کہتے ہیں۔ یہاں پر نائب آیا نا، تو نائب اور والی اور جانشین ان تمام کا ایک ہی معنی ہے۔ سوال، جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب، قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، اس لیے آپ بلا جدال و قتال، یعنی جنگ کے بغیر بلا جدال و قتال مدینہ منورہ واپس آ گئے، یعنی جنگ نہیں لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان غزوات میں کئی پر یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب کن کو مقرر کیا تھا؟ تو یہ بہت سارے نائب ہیں، کسی غزوے میں کسی کو، کسی غزوے میں کسی کو، ان تمام کے نام یاد رکھیں۔ غزوہ عشیرہ۔ سوال، غزوہ عشیرہ کب پیش آیا؟ کب پیش آیا؟ جواب، جمادی الاول بھی یا جمادی الاول بھی کہہ سکتے ہیں، جمادی الاول سن 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ سوال، آپ کے ہمراہ کتنے صحابہ کرام تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے؟ جواب، آپ کے ہمراہ 200 مہاجرین اور سواری کے لیے 30 اونٹ ساتھ تھے، جن پر صحابہ کرام باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو کس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 مہاجرین اور 60 اونٹ تھے؟ غزوہ عشیرہ میں۔ سوال، اس موقع پر آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام، تو یہاں پر آیا قائم مقام، یہی نائب، قائم مقام، جانشین، اسی طرح والی، اپنا قائم مقام کس کو مقرر فرمایا؟ جواب، عشیرہ کے موقع پر آپ نے مدینہ میں ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا تھا۔ آپ ایک ایسا کام کریں کہ ان تمام غزوات کے نام سائڈ میں لکھیں، ایک سائڈ میں، اور دوسری سائڈ میں ان کے نائب لکھ کے رکھیں، اس طرح یہ یاد رہ سکتے ہیں۔ غزوہ عشیرہ ادھر نائب، اسی طرح غزوہ بوات ادھر اس کا نائب، ان کو کاپی پہ نوٹ کر کے رکھیں۔ سوال، غزوہ کا انجام کیا ہوا؟ یعنی غزوہ عشیرہ کا انجام کیا ہوا؟ جواب، آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے قریش کا قافلہ نکل چکا تھا۔ آپ چند ایام، یومن کی جمع ایام جس کے معنی ہے دن، یعنی آپ چند ایام چند دن تک وہیں پر قیام پذیر رہے۔
بنی مدلج سے معاہدہ کر کے، یہ ایک قبیلہ ہے بنی مدلج سے معاہدہ کر کے بلا جنگ مدینہ واپس ہو گئے۔ تو بنی مدلج سے کس موقع پر مسلمانوں نے معاہدہ کیا؟ غزوہ عشیرہ کے موقع پر۔ غزوہ بدر صغرا، ایک ہے غزوہ بدر کبریٰ، وہ بھی آگے آئے گا، دوسرا ہے غزوہ بدر صغرا کے معنی چھوٹا، کبریٰ کے معنی بڑا۔ غزوہ بدر صغرا، سوال غزوہ بدر صغرا کب پیش آیا؟ جواب سن 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ کے بعد غزوہ بدر صغرا پیش آیا۔ سوال غزوہ کا سبب کیا تھا؟ جواب کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر شب خون مارا۔ کرز بن جابر فہری یہ ایک شخص کا نام ہے جو غیر مسلم تھا، تو اس نے کیا کیا؟ رات کے موقع پر شب خون مارنا، رات کے موقع پر کیا کرنا؟ حملہ کرنا، یعنی رات کو اس وقت حملہ کرنا جب دشمن کیا ہو؟ غافل ہو۔ چراگاہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر جانور چرتے ہیں، یعنی جہاں پر جانور آب و دانہ کھاتے ہوں۔ چراگاہ پر شب خون مارا، اس چراگاہ پر کرز بن جابر فہری نے کیا کیا؟ رات کو حملہ کیا اور لوگوں کے اونٹ اور بکریاں لے کر بھاگ گیا تھا، جس کے تعاقب میں آپ مقام صفوان تک گئے، یعنی مسلمان اس کے تعاقب اور اس کے پیچھا میں کہاں تک گئے؟ مقام صفوان تک گئے، جو کہ بدر کے قریب ایک جگہ ہے۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے کیونکہ اسی کے قریب مسلمان اس کا پیچھا کرتے کرتے پہنچے تھے، اس لیے اس کا نام غزوہ بدر پڑا تھا، بدر صغرا۔ سوال تعاقب کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب کرز بن جابر پہلے نکل چکا تھا، اس لیے آپ واپس مدینہ آ گئے۔ سوال غزوہ بدر صغرا میں جاتے وقت آپ نے مدینہ میں اپنا قائم مقام کن کو مقرر فرمایا؟ تو اس موقع پر غزوہ بدر صغرا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کون تھے؟ یہاں پہ لکھ کے رکھے کاپی میں۔ جواب بدر صغرا میں جاتے وقت آپ نے اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیش آیا؟ جواب ماہ رجب سن 2 ہجری میں، رجب کے مہینے میں اور سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ 11 مہاجرین آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ تقریباً ترتیب کے ساتھ آگے آتا جائے گا کہ سن 2 ہجری میں کون کون سا غزوہ اور کون کون سا سریہ پیش آیا، تو اسے بھی آپ لکھ کے رکھے، یہاں پر مثلا کاپی میں لکھ کے رکھے سن 2 ہجری، اور اس سائڈ میں لکھ کے رکھے نیچے تک سن 2 ہجری میں کون کون سا غزوہ پیش آیا اور کون کون سا سریہ پیش آیا، اس طرح یہ آپ کو یاد رہیں گے، یا جس طرح آپ کو آسان ہو جائے تو کاپی میں ان کو نوٹ کر کے رکھے، کتاب میں ان کو پھر تلاش کرنا اور ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ اس وقت آپ پڑھ ہی رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ان کو نوٹ کرتے جائے، پھر آگے چل کر آسان ہو جائے گا۔ جواب ماہ رجب سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ 11 مہاجرین آپ کے ساتھ تھے، اور یہ جو پہلے غزوات ہیں، پہلے جو سرایا ہے، ان میں صرف مہاجرین شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ انصار ابھی نئے مسلمان بنے ہیں، اور ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا معاہدہ نہیں تھا، البتہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرتا اس وقت ان کو بھی دفاعی جہاد میں حصہ لینا تھا، لیکن چونکہ ابھی مسلمان باہر جب جا رہے ہیں تو انصار کو اپنے ساتھ نہیں لے رہے، کیونکہ معاہدہ تھا ان کے ساتھ۔ سوال اس سریے کی کوئی خاص بات؟ کس سریہ کی؟ سریہ عبداللہ بن جحش۔ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک تحریر دی تھی اور آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ جب تک کہ 2 دن کا راستہ طے نہ کر لو اسے نہ کھولنا، اس تحریر کو نہ کھولنا۔ سوال اس تحریر میں کیا حکم تھا؟ جواب اس میں تحریر تھا کہ تم برابر چلے جاؤ یا چلتے جاؤ، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین یعنی درمیان، مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ میں جا کر اترو اور قریش کا انتظار کرو، ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو، یعنی ان کی خبریں ہم کو دیتے رہو۔ سوال مسلمانوں کو سب سے پہلے غنیمت کا مال کون سی جنگ میں حاصل ہوا؟ غنیمت کا مال کس سے کہتے ہیں؟ جنگ لڑنے کے بعد دشمن جب مال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ مال
مسلمان اٹھا لیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں مال غنیمت. وہ مجاہدین کا حق ہوتا ہے، اسے پھر ان میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہو، اسی کو کہتے ہیں مال غنیمت. تو مسلمانوں کو سب سے پہلے غنیمت کا مال کون سی جنگ میں حاصل ہوا؟ جواب، مسلمانوں کو سب سے پہلا مال غنیمت سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاصل ہوا. سوال، مسلمانوں کے ہاتھوں سے سب سے پہلے مرنے والے کافر کا نام کیا ہے؟ کافر کا کیا نام ہے؟ جواب، مسلمانوں کے ہاتھوں سے سب سے پہلے مرنے والے کافر کا نام عمرو بن حضرمی تھا، جو اسی سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ میں واقد بن عبداللہ کے تیر سے مارا گیا تھا. تو سب سے پہلا دشمن جو مارا گیا مسلمانوں کی طرف سے اس کا نام عمر بن حضرمی، اور کنہوں نے اسے مارا؟ واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. سوال، سریہ عبداللہ بن جحش میں کفار نے مسلمانوں کے بارے میں کیا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا؟ جواب، سریہ عبداللہ بن جحش میں کفار نے مسلمانوں پر اشہر حرم میں قتال کرنے کا الزام عائد کیا تھا. کل جو اشہر حرم آئے تھے گزشتہ سبق میں 4 مہینے، یہ وہی 4 مہینے ہیں. میں نے وہاں پر کہا تھا کہ ان 4 مہینوں میں جدال اور قتال وغیرہ کرنا، جنگ کرنا کیا تھا؟ جائز نہیں تھا. تو انہوں نے مسلمانوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ مسلمانوں نے اشہر حرم میں عمر بن حضرمی کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے. یہ پروپیگنڈا دشمنوں کی طرف سے کیا گیا تھا. جواب، سریہ عبداللہ بن جحش میں کفار نے مسلمانوں پر اشہر حرم میں قتال کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جو کہ دور حاضر یعنی آج کا جو زمانہ ہے، دور حاضر کے عالمی میڈیائی پروپیگنڈے کی طرح سراسر بے بنیاد تھا. جو کہ دور حاضر کے عالمی یعنی دنیائی عالمی میڈیائی پروپیگنڈے کی طرح سراسر بے بنیاد تھا. غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بدر کبریٰ، یہ غزوہ بدر صغریٰ یہاں پہ آیا تھا، اب غزوہ بدر کبریٰ آ رہا ہے. غزوہ بدر کبریٰ، کفر و اسلام کا پہلا مقابلہ اور اہل اسلام کی عظیم الشان فتح. فتح کے معنی جیت. سوال، غزوہ بدر کب پیش آیا؟ اصل غزوہ بدر یہی ہے، اصل غزوہ بدر یہی ہے. جواب، غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا. تو غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا. سوال، قرآن کریم بدر کے دن کو کس نام سے یاد کرتا ہے؟ جواب، قرآن کریم نے بدر کے دن کو یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا، فرق بیان کرنے والا، یوم الفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا سے تعبیر کیا، یوم الفرقان سے تعبیر کیا. سوال، بدر کس چیز کا نام ہے اور مدینہ سے کتنا دور ہے؟ جواب، بدر ایک گاؤں کا نام ہے، بدر ایک گاؤں کا نام ہے اور مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے. سوال، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے مدینہ سے جنگ کے ارادے سے نکلے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی جنگی تیاری کے محض ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کی غرض سے نکلے تھے. سوال، ابو سفیان نے زمزم غفاری کو مکہ کیوں روانہ کیا تھا؟ ابو سفیان نے زمزم غفاری کو مکہ کیوں روانہ کیا تھا؟ جواب، ابو سفیان کو بعض راہگیروں سے، راہگیر مطلب راستے کو پکڑنے والے یعنی مسافر، راستے میں چلنے والے انہی کو کہتے ہیں راہگیر بھی. ابو سفیان کو بعض راہگیروں سے یعنی مسافروں سے، بعض راہگیروں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب کی خبر ملی تھی. اس لیے ابو سفیان نے قریش کو اطلاع دینے کے لیے اور وہاں سے لشکر منگوانے کے لیے زمزم غفاری کو مکہ روانہ کیا تھا. تو اس مقصد سے ابو سفیان نے زمزم غفاری کو مکہ روانہ کیا تھا تاکہ وہ قریش کو خبر دے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ ہمارے لیے لشکر بھیج دے. سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی کون سی تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے؟ آپ کے ہمراہ کتنے صحابہ تھے؟ نیز ساتھ میں کتنے گھوڑے اور اونٹ تھے؟ جواب، روانگی 12 رمضان 2 ہجری کو ہوئی، 12 رمضان 2 ہجری کو ہوئی. ساتھ میں کل 313 صحابہ تھے. سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر صحابہ کرام باری باری سوار ہوتے تھے. سوال، بدر کے موقع پر آپ نے مدینہ منورہ میں کس کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا؟ جواب، بدر میں جاتے وقت آپ نے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا. اس کو حاکم بھی کہتے ہیں، نائب بھی کہتے ہیں، جانشین بھی کہتے ہیں، قائم مقام بھی کہتے ہیں. سوال، بدر میں جانے والے لشکر میں علم
اسے علم نہیں پڑھنا، اس کو علم پڑھنا ہے۔ علم کے معنی جھنڈا۔ بدر میں سوال، بدر میں جانے والے لشکر میں علم کس صحابی کے ہاتھ میں تھا؟ جواب، اس لشکر میں 3 علم تھے، 3 جھنڈے تھے، 3 علم تھے۔ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں، دوسرا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا ایک انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ ابو سفیان کی جاسوسی کے لیے، یعنی ان کی خبر معلوم کرنے کے لیے، قافلہ ابو سفیان کی جاسوسی کے لیے جن حضرات کو آگے بھیجا تھا ان کے نام کیا ہے؟ جواب، جاسوسی کے لیے جانے والے حضرات بس بن عمر جوہنی اور عدی بن عمر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ سوال، ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی قریش نے کیا رد عمل دکھایا؟ جواب، اہل مکہ نے خبر ملتے ہی تقریباً 1000 افراد کا لشکر مع ساز و سامان، یعنی ساز و سامان کے ساتھ، مع ساز و سامان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سوال، کیا بدر کی جنگ میں تمام سرداران قریش نے شرکت کی تھی؟ یعنی قریش کے تمام سرداروں نے شرکت کی تھی؟ جواب، جی ہاں، بدر کے میدان میں تقریباً سبھی سرداران قریش نے شرکت کی سوائے ابو لہب کے کہ اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو روانہ کیا۔ سوال، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان سے مارنے اور طواف سے روکنے کی دھمکی پر ابو جہل کو کیا جواب دیا تھا؟ سوال، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان سے مارنے اور طواف سے روکنے کی دھمکی پر ابو جہل کو کیا جواب دیا تھا؟ جواب، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو کہا، اگر تو مجھے طواف سے روکے گا تو خدا کی قسم میں مدینہ سے تیرا شام کا راستہ بند کر دوں گا۔ سوال، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے کس سردار کو حضرات صحابہ کے ہاتھوں مارے جانے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی سنائی تھی؟ یعنی حضرت سعد بن معاذ نے کس شخص کو یہ بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیشن گوئی دی ہے کہ اس کو صحابہ قتل کریں گے؟ جواب، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو، جسے ابو جہل نے زبردستی اصرار کر کے ساتھ لیا تھا، صحابہ کے ہاتھوں مارے جانے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئی سنائی تھی۔ سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مقام پر قریش کی روانگی کی اطلاع ملنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت علی الجہاد لی، یعنی جہاد پر بیعت لی؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام روحہ پر بیعت علی الجہاد لی۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے شاندار الفاظ میں جانثاری کا اظہار فرمایا۔ سوال، اس موقع پر سب سے بڑھ کر عقیدت مندانہ باتیں انصار میں سے کس صحابی نے کہی تھی؟ جواب، تاریخی باتیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی، وہ یہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دے دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تھے، اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ سے؟ اذهب انت وربک فقاتلا، اذهب انت، آپ، وربک، اور آپ کے رب، چلے جائیے آپ لڑیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم ان کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور آپ لڑیں، بلکہ ہم تو اپنے آپ کو آپ کے لیے قربان کریں گے۔ الحمدللہ 100 صفحے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے ایک ایسا سبق پیش کریں گے جس میں صرف سوالات ہوں گے، اور انہی 100 صفوں میں سے وہ سوالات منتخب کیے جائیں گے جو 100 صفحے آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ تو ان سوالات کو آپ سنیں اور ان کے جوابات آپ تحریر کر کے رکھیں یا ہمیں بھیج دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ